من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سب سے پہلے میں خبر بتانا کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں واحد کو فیصلہ کیا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تو فرض ہونے کیا, اس نبی کو ہم ہونے کا شرف ادا کیا, اس قومت کی انعامیت کے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امت کی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کے آگے جانے کے محبت کو قومت اور حصہ میں فرمایا. اور بلدی معرفت جب بات کی ابتدا میں سب سے پہلے خدا کی جب بات کی ذات کی معرفت حاصل کی جائے اور اللہ کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مختلف حالات قائم نہیں ہوتے. جیسے اوقات میں مخلوق ہے, اس کے اوپر بچپنا ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, بیماری ہے, صحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے منزہ مبرہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں جیسے مخلوق کسی جگہ یا مکان کی محتاج ہوتی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. اور اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی جسم ہے جس کے ذریعے وہ ہر جگہ پر موجود ہے, بلکہ اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ پر موجود ہے. وہ دیکھ سکتا ہے, وہ سن سکتا ہے, لیکن یہاں پر بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے, سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی برکت نصیب کر رہے, اپنے اپنے گناہوں کو بخشش کے لیے بڑوں کے بہن کی درجہ بلند تک سلام. اس ہفتے کے اسلام کی مناسبت کی ہمارے سرخ کریں تو وہ اربعین امام حسین علیہ السلام ہے. کہ اگر اربعین کا لفظ لکھا جائے تو 40 کے معنی میں ہے, جیسے ہم چیلوں بھی کہتے ہیں, فارسی کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور 40 کا عدد خاص طور پہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دودھ پہ گئے تو وعدنا موسیٰ 30 لیلہ, ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. اتممناها بعشر, پھر اس میں ہم نے مزید 10 دنوں کا اضافہ کر دیا. اتمت میقات الارض, اور اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ 40 دن کا پورا ہو گیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوئی دودھ پہ جاتے تھے وہ بھی 40 دن کا عدد ہے. اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کی چشمے جاری کرتا ہے. یعنی 40 دن تک انسان خالصتاً اللہ کی عبادت کرے جس میں ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ظرف کو پاک کر دیتا ہے, اس کی زبان سے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر جو 40 کا عدد امام حسین علیہ السلام سے ہے, شہید امام حسین علیہ السلام میں سے انفرادی فضیلت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. یعنی ان کے علاوہ کسی اور امام کا شہید روایات میں نہیں ہے. امیر المؤمنین کے شہیدوں کی تحقیق کی گئی ہو, یا امام حسن علیہ السلام کی شہیدوں کی, یا امام سجاد علیہ السلام کی شہیدوں کی. یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کو خاصہ اور خاصیت حاصل ہے کہ شہیدوں امام حسین علیہ السلام سے مختص ہیں. اور وہ بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا علامات المؤمن خمس, مومن کی 5 علامتیں ہوتی ہیں. فرمایا پہلی صلاۃ 51 رکعات, کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, یعنی واجبات کے ساتھ مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے. دوسری آپ نے کہا والجہر بالبسملہ, وہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے.
اب جانتے ہیں کہ فقہ جعفریہ میں ائمہ اہل بیت کے روایات کے مطابق ہر سورت کا بسم اللہ جز ہے سوائے سورۃ توبہ کی. یعنی اب یہ سمجھیں کہ جیسے سورۃ الحمد آپ نے پڑھی نماز میں، اس کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور جب بھی اللہ نے کوئی نیک سورت نازل ہوتی تھی تو بسم اللہ الگ سے نازل ہوتی تھی. اور پھر اس میں یہ کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا مومن کی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جب شام کا حق مدینے میں آیا اور لوگوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اس نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم بسم اللہ پڑھنے بھول گئے ہو یا تم نے قرآن مجید سے اس کو چوری کر لیا ہے، یعنی جان بوجھ کے تم نے نکال دیا ہے. اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بسم اللہ کی ماں کی نسبت تھی، اس وجہ سے وہ بسم اللہ پڑھنے سے ہی بالکل ہچکچاتا تھا. تو بسم اللہ جو مومن کے لیے ہے وہ بلند آواز میں پڑھتا ہے، مومن کی نشانی. پھر تیسری مومن کی نشانی کے بیان فرمایا التعفیر بالجبین، کہ مومن نماز پڑھتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں خاک پر رکھتا ہے. یعنی سجدہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو انکساری کی آخری حد ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، یعنی عاجزی کا اور بھی اظہار ہے، لیکن جو آخری حد ہے وہ سجدہ ہے. اور پھر سجدے میں بھی عجزی انکساری یہ ہے کہ انسان مٹی کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ دے. اور یہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو مومن کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ سجدے میں اپنی پیشانی کو مٹی پہ رکھ رہا ہوتا ہے. پھر ان میں بھی جو خاک میں سب سے افضل ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو خاک کربلا پر رکھے. اور اس کے پیچھے بھی شاید حکمت یہ ہے کہ مومن جب سجدہ کرے تو خاک کربلا پر کرے. تو جب ایک مومن دن میں کم از کم 5 دفعہ اپنے سامنے خاک کربلا رکھے گا اور اس میں سجدہ کرے گا تو یقیناً اس کا ذہن کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. اور پھر مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی التخطب بالیمین ہے. مومن دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، اس لیے کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ یہی رہا، وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے. رسول خدا کا طریقہ یہی رہا، وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے. اور جب شام کے حاکم نے دیکھا کہ علی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا شروع کر دی. لہٰذا 11ویں امام کا جو مومن کی نشانی کے لیے علامت ہے کہ وہ مومن دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنتا. اور 5 مومن کی نشانی امام علیہ السلام نے فرمایا زیارت الاربعین، کہ وہ 6 لوگ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اہتمام کرتا ہے. اب اس میں دونوں طرح سے زیارت کا اہتمام ہے. اگر ممکن ہو وہ خود کربلا جائے، کربلا جا کے امام حسین علیہ السلام کی روز اطہر پر وہاں پر زیارت کرے. اگر وہ وہاں پر نہیں جا سکتا تو اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے ملک میں، اپنے گھر سے وہ امام علیہ السلام کی زیارت کا انتظام کرے. اور اس کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے اگر آپ زیارات دیکھیں گے، جیسے عاشورہ کی الگ زیارت ہے، اسی طرح شیخوں کی الگ سے زیارت ہے. اب 23 رمضان یا باقی شب قدر ہے، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان امام حسین علیہ السلام کی الگ زیارت ہے. اسی طرح عید الفطر کی آپ دیکھیں گے الگ زیارت امام علیہ السلام کی ہے مذکور. اسی طرح اگر آپ عید الاضحیٰ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کی الگ زیارت دعا کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی جتنی بھی نسبتیں ہیں، جتنے بھی خاص دن ہیں، اس دن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ امام علیہ السلام کی زیارت کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن جو مومن ہے وہ خاص طور پر 6 کے دن امام علیہ السلام کی زیارت کا اہتمام کرتا ہے.
اور اس لیے یہاں تک بھی روایت ہے اگر کوئی انسان وہ پوری زیارت نہ بھی پڑھ سکے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کھلے صحرا میں چلا جائے یا زیر آسمان چلا جائے، کربلا کی طرف رخ کر کے بس اتنا کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے امام علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سے آگے روایت کے جملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے۔ لہٰذا مومن کو اس دن خاص انتظام کرنا چاہیے۔ اور پھر اصل جو چیزوں کا دن ہے، یعنی اس دن جب قافلہ رہا ہوا اسیروں کا اور پھر دوبارہ یہ شام میں پہنچے امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ جو ائمہ نے اتنا چہلوں کے دن تاکید کی ہے کہ وہ کربلا جائے یا امام علیہ السلام کی زیارت کا انتظام کرے، یعنی عاشورہ کے بارے میں نہیں، وہ چہلوں کے بارے میں یہ خاص طور پر روایت کیوں ہے؟ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شام سے رہا ہوئی تو انہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے پہلے جملہ یہی کہا کہ میں مدینہ نہیں جانا چاہتی، پہلے میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے 40 دن بعد عقیل بنی ہاشم کربلا آنا چاہتی ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت نفسیاتی طور پر جذباتی ہے، عورت نفسیاتی طور پر جب رونے لگتی ہے عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آپ اگر معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، اگر کہیں پر کسی کا کوئی بھائی قتل ہو، کسی کا بیٹا قتل ہو جائے، شاید عورت وہاں سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتی، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حاکمہ جو پہلا جملہ کہا کہ میں دوبارہ کربلا جانا چاہتی ہوں، یہ در حقیقت وہ جو امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا، ہدف تھا، مقصد تھا۔ 10 محرم کے صرف 40 دن بعد عقیل بنی ہاشم ہی کربلا میں کھڑے ہو کے اس زمانے کے ظالم یزید کو پھر دوبارہ للکار رہی تھی کہ تم جو سمجھتے تھے کہ شاید حسین یا اس کا مشن رک جائے گا، حسین کی 40 دن بعد پھر اسی کربلا میں کھڑی۔ اور یہ جو شہر امام حسین ہے در حقیقت سیرت زینبی کے تحت دنیا کو یہی درس کرتی ہے کہ یہ تمہیں ظالم کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا ہم ظالم سے معلوم ہو جاتے، ظالم سے نہ چاہتے تو ہم دوبارہ کبھی کربلا نہ جائیں کہ یہاں پر تو زہرا کے نام کو سبق دیا گیا ہے، یہاں ہمارے بچے مارے گئے، ہمارے بھائی قتل کیے گئے، ہم پہ پانی کم کیا گیا، ہمیں زمین پہ دوبارہ نہیں جائیں گے۔ مگر 40 دن بعد عقیل بنی ہاشم وہیں کربلا میں کھڑے ہو کے دنیا کو درس کر رہی تھی کہ اگر تم ظالم کے مقابلے میں قیام کرنا چاہتے ہو، خروج کرنا چاہتے ہو، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے استقامت کے ساتھ اس کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے۔ اور پھر شہر امام حسین علیہ السلام ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ اس تجدید بیعت کے امام کریں، تجدید عہد کریں، کہ جو ہم ایک محرم سے لے کر 20 سفر تک مسلسل امام علیہ السلام کا ہدف، مشن، مقصد سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں امام علیہ السلام کی معرفت بلند ہو جاتی ہے، تو اب ہم خود کو امام علیہ السلام کے ہدف، مشن اور مقصد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کربلا جو ہمیں مختلف چیزوں کا پیغام دیتا ہے، ان میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ آپ ظالم کے دشمن میں مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر کربلا ہمیں وفا اور انصاف سکھاتا ہے، یعنی کربلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت، یعنی صرف اگر رشتوں میں آپ ہٹ کے دیکھیں کہ جناب عباس علیہ السلام کو، جناب قاسم علیہ السلام کو، جناب علی اکبر علیہ السلام کو، ان میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے
انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنے زمانے کی حجت اور وقت کے امام کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں کہ وہ وفا کی عالم مثالیں تھی. یعنی ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کی حجت وقت کے امام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر کربلا انسان کو اس چیز کا بھی پیغام دیتا ہے جہاں پر ہم دوسرے ظالم سے نفرت کرتے ہیں وہاں ہم خود بھی ظلم سے دور رہے. ہم کبھی کوئی ایسا قول ایسا فرد ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ مجروح ہو رہا ہو، بلکہ ہمیں ظالم سے اگر نفرت ہے تو ہمیں خود اس عمل سے بھی نفرت کرنی چاہیے. اور یقیناً جب انسان اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو امام علیہ السلام کا عزادار بناتا ہے اور وہ مسلسل کربلا کے ظلم کی داستان سنتا ہے، اس سے ایک فطرتی رد عمل یہ ہونا چاہیے، ایک نفسیاتی اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ظلم سے دور رہے اور ہر ظالم سے نفرت کرے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے انصار اور ان کے ظاہرین میں شمار فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور ہمیں ان کے بلندی درجات کے لیے بلند سبب. اور آخر میں عالمی حالات کے تناظر میں عرض کروں گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو جنگ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف شروع کی اور اس کے لیے عرب ممالک کو ڈھال بنایا گیا، انہوں نے اپنے عہدے امریکہ کو دیے، اسرائیل کو دیے. سعودی عرب میں امریکہ کے عہدے تھے، اردن میں موجود تھے، مصر میں موجود ہیں، بحرین میں موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں. اور اس کے مقابلے میں جہاں سے ایران پہ حملہ ہو رہا تھا تو ایران اپنی زمین کے دفاع کرنے کے لیے ان امریکی اڈوں پہ جوابی حملہ کرتا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کتنے ایسے منافق تھے جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، وہ فوراً شروع کر دیتے تھے کہ حرمین کو خطر ہو گیا ہے، حرمین کے لیے ہماری جان قربان ہے. اور وہی اب 2 روز پہلے دیکھا گیا کہ سعودی عرب نے 2014 سے یمن کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے کہ نہ تو وہاں پہ کوئی جہاز لینڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی وہاں سے اڑ سکتا ہے. اور تجارت کے حوالے سے بھی کوئی اگر سامان یہاں پر کے غذائی اجناس بھی ان کو یمن تک پہنچنے نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یمن میں لاکھوں بچے صرف بھوک اور افلاس کی وجہ سے انتقال کر گئے. لیکن میڈیا نے کوئی یہ رپورٹ نہیں کی کہ وہاں پر جو ناکہ بندی کی وجہ سے حالات ہیں. اور ابھی جب ایک وفد محبوب معظم شہید کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گیا تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو سعودی عرب نے یمن کے ایئرپورٹ کے رنوے میں حملہ کر دیا. حالانکہ یہ کچھ ملک کی سرزمین کے خلاف واضح طور پہ جارحیت تھی، لیکن چونکہ مسلسل سعودی عرب امریکہ کا ساتھی رہا ہے، شاید اس کو بھی کوئی خوار ہے جو امریکہ کو خوار ہے کہ شاید ہم جو کرنا چاہیں خطے میں کر سکتے ہیں. اور پھر مسلسل جو ایک غلط رپورٹنگ میڈیا میں بھی کی جاتی ہے کہ جی یمن میں حوثی باغی حوثی قبیلہ ہے جن کے آباء و اجداد کا وطن یمن ہے، وہ بغاوت کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ کیا اپنے کسی ملک میں کسی قبیلے کے خلاف ہے؟ چونکہ مسلسل یمن کے اگر آپ سیاسی حالات دیکھیں تو وہاں پر سعودیہ کا انفلوئنس رہا ہے. آل سعود جیسا چاہتے ہیں انہیں اپنے مقصد کو استعمال کرتے تھے، مگر جب یہ حوثی قبیلہ اٹھا تو انہوں نے کہا یمن کے فیصلے ہم کریں گے، سعود نہیں کریں گے. اور آل سعود وہی کرتی جو امریکہ کہتا تھا کہ اس کے مطابق خطہ چلنا چاہیے. اور جب حوثیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم یمنی اپنے فیصلے خود کریں گے تو انہیں یہ مشہور کر دیا یہ باقی لوگ ہیں. انہوں نے کس کے خلاف بغاوت کی ہے؟ ہم آج بھی واضح طور پہ کہتے ہیں اگر یمن کے داخلی حالات میں کوئی اختلاف ہے تو یمن کی جتنی سیاسی قوتیں ہیں انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن سعودی عرب یہ چاہتا ہے، آل سعود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سعودی عرب ہمارا یمن پر انفلوئنس ہونا چاہیے، جو ہم کہیں کوئی بحث پالیسی بننی چاہیے. اور اس کی وجہ سے جب حوثی جمع ہوئے تو انہوں نے باہر کے دارالحکومت پہ اپنی حکومت قائم کر لی. اور اس کے بعد مسلسل سے جب امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملے کر رہے تھے، اگر کوئی عربوں میں ایسا ملک تھا
جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں موجود تھا وہ واحد یہودی تھی. جب غزہ میں فلسطینیوں کی خوشی ہو رہی تھی، یعنی لاکھوں بچوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، مساجد مسمار کی گئی، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، اور سارے عرب گونگے بن کے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت وہاں ایک ملک جو اسرائیل پر میزائل حملے کر رہا تھا ایران کے علاوہ، وہ یہی یمن کے حوثی تھے. اور اس کے مقابلے میں وہی اپنی یمنیوں کو بھی امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ انہیں ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ڈھال کسے بنایا گیا؟ آل سعود کو بنایا گیا ہے. اگر آپ آل سعود کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، جہاں ناصر سعید سعودی عرب کا ہی رائٹر ہے کہ آل سعود کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کی حکومت میں آئے، کیسے انہوں نے اسلام سے خطاری کرنے کا ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا. اور وہی وجہ ہے عام طور پر آپ مفتی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سعودی عرب میں حملہ ہوتا رہا، سعودیہ خاموش رہا. کون کہتا ہے وہ خاموش رہا؟ پہلے سعودی عرب منافقت کا کردار ادا کر رہا تھا. پھر سلطان ایئربیس اس نے امریکہ کو دیا ہوا تھا، وہاں سے امریکہ کے ہوائی جہاز اڑا کرتے تھے، وہاں سے اڑا کر تیار اڑا کرتے تھے، وہاں سے ریفیوجل ہو رہی ہوتی تھی، اور منافقت کا کردار ادا کر رہا تھا. اس وقت بھی اس نے اپنی زمین امریکہ کو دی ہے کہ تم ایران پہ حملے کرو. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یمن والے حوثی قبیلہ ان کی ناکہ بندی کر رہا ہے، تو اب اس نے کہا مجھے منافقت کرنے کا آپ